قرآن مجید فرقان حمید یقیناً یہ مکمل ضابطۂ حیات، اور یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی والے اعمالوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔ معزز حضرات کرام، قرآن مجید فرقان حمید یقیناً یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی والے اعمالوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لیکن کون سے انسان جو ہے وہ خساروں سے اور نقصانات سے بچنے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس کا بھی اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ سبحان اللہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ایمان والے جو ہے خسارے سے بچ جانے والے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہوگا، اپنے بارے میں پرکھنا ہوگا، کیا ہم جو خسارے میں انسان داخل ہیں، کیا ان میں تو ہم شامل نہیں؟ کہ جیسے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ بچ گئے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور کل بھی نیک اعمال پر گفتگو کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک اعمال کریں اور نیک اعمال کی بدولت آپ کو دنیا میں ترقی اور عزت بھی ملے، اور کل آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی رسوائی سے محفوظ فرمائے، تو یقیناً نیک اعمال کرتے رہیے۔ اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں نیک اعمال کرتے کرتے تھک گئے، نمازیں پڑھ پڑھ کر تھک گئے، اور دعائیں کرتے کرتے تھک گئے، لیکن پریشانیاں جاتی نہیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے کراچی کے، نمازی تھے، بزنس مین تھے، ان کا بزنس ایک وقت تھا بڑا عروج تھا، لیکن پھر کچھ انسان ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، تو ایام جو ہے وہ زوال اور عروج جو ہے، عروج اور زوال جو ہے یہ ساتھ ساتھ میں ہے۔ اب وہ ایسا وقت آیا کہ اب ان کا کاروبار جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، کاروبار کی جو ترقی تھی وہ پستی کی جانب جانے لگی، اور پھر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ کئی دفعہ میرے پاس آتے کہتے کہ امام صاحب بہت پریشان ہوں، دعا کریں کوئی۔ میں نے کہا پڑھتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے۔ کہنے لگے ایک دن اتنے اداس ہوئے، اتنے نا امید ہوئے، کہنے لگے یقین جانیے اب تو دل میں یہ وسوسہ بھی آنے لگا ہے کہ چھوڑو نمازوں کو، اللہ رب العالمین سنتا ہی نہیں ہے تمہاری، اتنا تم اللہ سے مانگتے رہتے ہو۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے، میرا نفس مجھے کہتا ہے کہ تم اتنا اللہ سے مانگتے رہتے ہو، اتنی نمازیں پڑھتے ہو تم، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین تمہاری مشکلیں تمہارے سے دور نہیں ہو رہی۔ تو ایسے میں یہ سمجھتا ہوں ان جیسے شاید اور بھی کوئی لوگ ہوں، آخر وہ بھی انسان ہے، لیکن دیکھیں قرآن کا یہ واضح فیصلہ ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن خسارے سے بچ جانے والے وہی ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور پھر صرف نیک اعمال بھی نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کا پیغام یعنی رب کا پیغام دنیا میں عام کرتے ہیں۔ آج یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم نے جو اشاعت دین کی ذمہ داری ہے یہ صرف اور صرف علماء کی سمجھی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے دین کے رہنما ہیں اور اللہ والوں کی، انہی کی ذمہ داری ہم نے سمجھی ہے، یہی دین کے داعی بنیں گے۔ نہیں، ہر ایک مسلمان دین کا داعی ہے، اور بالخصوص میں یہاں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یورپ میں اور یو کے میں جو رہنے والے ہیں، اگر یہ دین کے داعی نہیں تو پھر ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔
یقیناً میں مسئلے مسائل میں تو نہیں جاتا، لیکن اگر آپ علماء سے روابط قائم کریں تو یقیناً آپ کو فقہی ذوق رکھنے والے اس سے متعلق آگاہی دیں گے کہ اگر یورپ میں رہنے والا مسلمان چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ دین کا داعی نہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہماری فقہ، ہماری شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ تو یقین جانیے دین کے داعی بننا ضروری ہے۔ اب دین کا داعی بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے بڑے جو ہے اس کے لوازمات اختیار کریں اور پھر جا کر دین کی دعوت شروع کرتے، نہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے روکنے کا، اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ اب جہاں جہاں تک آپ کا اختیار اور جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہے، جہاں تک آپ کا پیغام آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں اس وقت اسٹوڈیو میں ہوں اور یہاں سے میرا پیغام جہاں جہاں تک پہنچتا ہے کوشش کرتا ہوں میں اپنے پیغام کو ضرور پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقی اللہ رب اب نتیجہ اور رزلٹ نکالنا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور ذہنوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، یار دیکھو لوگ اتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، مسلمان اتنا کچھ کر رہے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین پھر بھی مسلمانوں پر آزمائشیں، پھر بھی مسلمانوں پر تکلیفیں، برما میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، یہ نہ جانے کن کن مقامات پر مسلمان ظلم و ستم کا شکار نہیں۔ اگر میں اور آپ کچھ پیچھے چلے جائیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو سبحان اللہ ہمیں وہاں بھی یہ منظر نظر آتا ہے۔ وہاں بھی کچھ اس طرح اسلام کی جہاں ظاہری بات ہے ایک طرف رحمانی قوت ہے، میں نے جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا، اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے اور وہ جو ہے اللہ کی طرف بلا رہی ہے، لیکن دوسری طرف اولئک حزب الشیطان بھی ہے، جو شیطانی قوت ہے اور شیطانی طاقت ہے اور وہ اس کے اپنے طریقے ہیں اور وہ ان کے بھی اپنے دعوت کا ایک انداز ہے اور وہ گناہوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ہاں اب میں نے اور آپ نے اس میں یہ کردار ادا کرنا ہے کہ جہاں جہاں تک، مثال کے طور پر آپ کا کردار یقیناً اگر آپ بحیثیت ایک والد ہیں یا والدہ ہیں تو آپ کا یقیناً کردار اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا ہے، دیکھ بھال کرنا ہے، ان کے معاملات کو دیکھنا ہے کہ واقعتاً ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ میں اکثر اس بات پر اس لیے توجہ دلایا کرتا ہوں کہ یو کے اور یورپ میں رہنے والے جو ہمارے مسلمان گھرانے ہیں وہاں پر نوجوان بچے اور بچیاں کالجز کی لائف سے جس جانب وہ بڑھتے ہیں، یقین جانیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر جتنی مائیں اور میرے بزرگ والدین ہیں یہ بھائی ہیں غیرت مند، تو یقیناً وہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بچی یا آپ کا بچہ جب گھر سے کالج کے لیے نکل رہا ہے اس کا لباس کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، کیا واقعتاً وہ معاشرے میں ایک مہذب لوگوں کا ایک لباس ہوتا ہے، تنگ و چست لباس؟ یقین جانیے بڑے غور طلب، میں زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرتا، صرف اور صرف توجہ دلاتا ہوں اگر میں اور آپ واقعتاً اچھائی کا حکم دینا چاہتے ہیں اور برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں، اپنے گھر سے ابتدا کریں اور پھر دیکھیے انشاءاللہ معاشرے کے اندر برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوتا چلا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایسی بدنظری کے اسباب ہوں گے تو یقیناً پھر معاشرے کے اندر بگاڑ تو ہوگا، پھر معاشرے کے اندر بیٹا تو اپنا قدم اٹھائے گا، جب بیٹی تو اپنا قدم اٹھائے گی پھر والدین پھر شکوہ و شکایت کر کے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں یا پھر بستروں میں تکیے میں منہ دے کر پھر وہ روتے رہیں تو پھر اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کی اور اپنی بچی کی تربیت کرنی ہے تو اس کے اندر حکمت عملی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو یہ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ اپنا لباس درست کرو تو اس کے اندر حکمت عملی کو بڑی حکمت ہے۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اگر تم دین کی دعوت دیتے ہو تو اس میں حکمت، حالات کا تقاضا دیکھو، کس ماحول کے اندر تم دین کی دعوت دے رہے ہو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنی بچی کو دین کی دعوت دے رہی ہیں، آپ اپنے بچے کو برائی سے روک رہے ہیں، بچی کو برائی سے روک رہی ہیں، تو اب آپ کو مزاج کی رعایت بھی رکھنی ہوگی۔ بچہ جوان ہو چکا ہے، اگر آپ نے اس پہ زیادہ جبر کیا، زیادہ اس کو فورس کیا تو ہو سکتا ہے وہ باغی ہو جائے، اور ہوئے ہیں
بہت سے ایسے بچے ہیں ان ممالک کے اندر، والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے، پہلے تو انہیں ہوش نہیں ہوتا، کام کام کام، صبح سے لے کر شام تک کام ہی کام، کام ہی کام۔ اب بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، اب وہ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اب تربیت کا وقت نہیں ہوتا، اب ان کے مزاج کے اندر بھی وہ برداشت نہیں رہتی، غصہ بھی آ جاتا ہے، بزرگ ہو جاتے ہیں، اب مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اب اس کی وجہ سے وہ غصے میں آتے ہیں، حتیٰ کہ بچے تو گھر سے نکل جاتے ہیں، پھر ان کی والدہ کی شامت ہوتی ہے، بچے تو گھر سے چلے جاتے ہیں، تو پھر والد جو ہے وہ ماں کو کوستا ہے کہ تم نے تربیت نہیں کی، کہ تم نے نہیں کیا۔ بحیثیت ایک ماں کی اگر ذمہ داری ہے تو ایک باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے اندر صرف ذمہ داری ماں کی ہی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے جب بچے نوجوان ہو جائیں، بچیاں جوان ہو جائیں، تو ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو زیادہ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، مثال کے طور پر ایشین کمیونٹی سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں، آپ بھی تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ ماں کو کوستے ہیں یا اپنی زوجہ کو کوستے ہیں کہ یہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، بچے صبح سے لے کر شام تک تمہارے پاس ہوتے تھے، میں تو کام کاج پہ ہوتا تھا، میں نے کوئی نہیں کر سکا، لیکن تم نے کیوں نہیں کی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ذمہ داری، یہ بیلنس ہے، یہ زندگی کی گاڑی ہے، اور اس گاڑی میں آپ بھی چل رہے ہیں، آپ کی زوجہ بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں۔ اب ڈرائیور جو ہے وہ بحیثیت ایک ماں بھی ہے اور ایک باپ بھی ہے۔ اب بچوں کی تربیت کا جو اثر ہے وہ دونوں کا ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ اب حالات کو سمجھیں، بجائے وہ آپس میں ناراضی اختیار کرنے کے، وہ آپس میں شیر و شکر سے رہیں، پیار و محبت سے رہیں۔ اب ان کی لڑنے جھگڑنے کی عمر نہیں ہوتی۔ اب یقین جانیے ہمارے جو یہ بڑی عجیب ایک ہمارا کلچر ہے کہ ہم جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو اب بڈھی اماں جو ہیں یا اماں جی ہیں یا خالہ جی ہیں تو وہ بیچاری اپنے آپ کو پریشان رہتی ہیں، جو خالو جی ہیں یا ابا جی ہیں وہ اپنے آپ کو پریشان رہتے ہیں۔ تو پریشانی کی عمر نہیں، ہم نے پریشانی سے نکلنا ہے، پریشانی سے اس کا حل نکالنا ہے، اور اس کے حل کے لیے ہم نے اپنے جذبات کو، اسی لیے قرآن نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یعنی کہ حق کی تلقین بھی کرتے رہیں، دین کی دعوت تو دیں، لیکن صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یقیناً پھر میں اور آپ دین کے معاملے میں مخلص نہیں، بلکہ میں اور آپ اپنی انانیت پر ہیں۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ بس میرا جو آرڈر جاری ہو چکا ہے وہ آرڈر میرا فالو کیا جائے، اور اس آرڈر کے بعد جو ہے کوئی اور آرڈر نہ ہو۔